الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے انسان کو جسم عطا کیا اور اس کے متعلق کچھ احکامات ذکر کیے، بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو مال دیا، اس کے متعلق بھی احکامات ذکر فرمائے۔ اسی کی دیے ہوئے جسم اور مال کو اسی کے حکم کے مطابق استعمال کیا جائے تو اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، دنیا میں برکتیں نازل فرماتے ہیں اور آخرت میں جنت عطا فرماتے ہیں۔ جیسے سورہ نور آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اور ان کو اللہ نے اس مال میں سے جو اس نے تم کو دیا۔ دوسرے مقام پر فرمایا وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، یہ سورہ قصص کی آیت نمبر 77 ہے۔ جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا اس کے ذریعے آخرت کے گھر کو حاصل کرو۔ یہ سونا، چاندی، کرنسی، دولت، مال، مویشی، زمین، باغات، فصلیں، کھیت وغیرہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتیں ہیں، ان کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرنا عبادت ہے۔ ان مالی عبادات کا نام زکوٰۃ، صدقہ فطر، قربانی اور عشر ہے۔ نظام زکوٰۃ اور عشر کی معاشرتی حکمت کیا ہے؟ اسلام کے اقتصادی نظام کو اگر بغور جائزہ لیا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ اسلام دولت کو ایک جگہ منجمد نہیں رہنے دیتی، بلکہ اس کو گردش میں رکھتا ہے تاکہ مالدار طبقہ مال کی کثرت اور فراوانی کی وجہ سے غرور و تکبر اور ظلم پر نہ اتر آئے۔ اسی طرح غریب بھی احساس کمتری کا شکار ہو کر مایوسی اور جرائم کا مرتکب نہ ہو۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ جہاں لوگوں کو معاشرتی ضروریات پورا کرتا ہے، وہاں اس کی روحانی فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ انسان کے دل سے مال کی محبت نکل جاتی ہے، کیونکہ مال کی بے جا محبت جب دل میں اترتی ہے تو انسان اپنے مقصد تخلیق سے بالکل غافل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اسلام نے مال کے متعلق چند عبادات مقرر فرمائی ہیں تاکہ معاشرہ ظلم اور ستم اور جرائم سے پاک و صاف رہے۔ اسلام کے اس اقتصادی نظام کا ایک جز عشر بھی ہے۔ جس طرح سونا چاندی پر زکوٰۃ واجب ہے، اسی طرح زمین کی پیداوار پر بھی زکوٰۃ لازم ہے، اسی کا نام عشر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے فصلیں اور باغات پکنے کو ہیں، اسی لیے عشر کے متعلق کچھ احکامات، وجوب، مقدار، شرائط، عام احکامات شریعت اور عشر میں فرق، مصارف اور چند متفرق مسائل آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ سب سے پہلے عشر کا وجوب کہاں سے ثابت ہے؟ تو عشر کا وجوب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود بیان فرمایا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 267 میں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، اے ایمان والو اپنی کمائی میں سے پاکیزہ چیزیں خرچ کرو اور اسی پیداوار میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین میں پیدا کی ہے۔ اور دوسری جگہ سورہ انعام کی 141 نمبر آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَآتُوهُ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اللہ کا حق ادا کرو جب ان کی فصل کاٹو اور اللہ کی مقرر کردہ حد سے آگے نہ بڑھو، اس لیے کہ اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتے۔ ان آیات میں فصل، باغات اور پھلوں کے جس حق کی ادائیگی کا حکم دیا گیا ہے اس سے مراد عشر ہے۔ پھر عشر کی مقدار کیا ہوگی، 10واں یا 20ویں حصے کی تقسیم ہم کیسے کریں گے؟ اس کے لیے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا سہارا لینا پڑے گا، جیسا کہ صحیح بخاری کے باب العشر کے اندر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کھیتی بارش کے پانی یا قدرتی چشمے کے پانی سے سیراب ہو یا خود بخود سیراب ہو، مثلا نہر وغیرہ کے کنارے پر واقع ہے جس کی وجہ سے پانی دینے میں محنت نہیں کرنی پڑتی اور نہ ہی پانی کا خرچ ادا کیا جاتا ہے، تو اس میں سے عشر 10واں حصہ لیا جائے گا۔ اور جس کھیتی میں کنویں، ٹیوب ویل، راڈ یا وہ نہری پانی جس کا آبیانہ ادا کیا جائے اس سے پانی لیا جائے تو اس میں سے نصف عشر یعنی 20واں حصہ لیا جائے گا۔ اسی طرح سنن ابن ماجہ کی باب صدقۃ الزروع والثمار کے اندر اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا جب یمن کی طرف ان کو گورنر بنا کر بھیجا کہ مجھے حکم فرمایا کہ میں بحیثیت عامل اس پیداوار سے جو آسمان کے پانی یعنی بارش سے سیراب ہوئی ہو اور جو زمین نہر کے کنارے پر ہو کی وجہ سے ہونے سے وجہ سے سیراب ہوئی ہو یعنی خود سے پانی دینے کی ضرورت نہیں پیش آتی، تو اس میں سے 10واں حصہ بطور عشر کے حاصل کروں، اور جو زمین کنووں، ٹیوب ویلوں ان چیزوں سے سیراب ہو اس میں بطور عشر 20واں حصہ وصول کروں۔
یہ دو چیزیں ہیں، عشر کا وجوب بھی آ گیا ہمارے سامنے، اور اس کی مقدار کتنی ہوگی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمارے سامنے آ گئی ہے۔ تیسری چیز ہے عشر کے واجب ہونے کی شرائط کیا ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ مسلمان ہونا، اس کی وجہ یہ ہے کہ عشر اہل ایمان کے لیے مقرر کردہ ایک عبادت ہے، کافر عبادت کا اہل نہیں ہے۔ دوسری شرط زمین کا عشری ہونا، خراجی زمین پر عشر نہیں ہوتا۔ خراجی کس کو کہتے ہیں؟ خراجی زمین اسے کہتے ہیں جس کو مسلمانوں نے صلح کے ذریعے حاصل کیا ہو۔ ایسی صورت میں زمین کی شرائط اس معاہدے کے مطابق ہوتی ہیں جن پر صلح کی گئی ہوتی ہے۔ اگر صلح نامے پر یہ شرط موجود ہے کہ یہ لوگ اپنے مذہب پر رہیں گے اور ان کی زمینیں بدستور ان کی ملکیت میں ہی رہیں گی تو ایسی زمینوں کو خراجی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر مسلمانوں نے کسی علاقے کو جنگ کے ذریعے فتح کیا ہے، اس کے بعد مسلمانوں کے امیر نے اس علاقے کو زمینوں کو مجاہدین اسلام میں تقسیم نہیں کیا بلکہ اپنے ثابتید پر اختیار کے مطابق ان زمینوں کو سابقہ مالکوں کی ملکیت میں بدستور قائم رکھا ہے، تو ایسی زمینوں کو بھی خراجی زمین کہا جاتا ہے۔ تیسری شرط ہے زمین سے پیداوار کا ہونا، لہذا اگر کسی وجہ سے پیداوار نہیں ہوئی، مثلا مالک نے کوتاہی برتی یا اس نے کھیت کی خبرگیری نہیں کی یا کسی آفت کے سبب فصل اگی نہیں، تو ہر صورت میں عشر ساقط ہو جائے گا، ادا نہیں کیا جائے گا۔ چوتھی اور آخری شرط پیداوار ایسی چیز ہو جس کو اگانے کا رواج ہو اور لوگوں کی عادت یہ ہو کہ وہ اسے کاشت کر کے اس سے نفع حاصل کرتے ہوں، لہذا وہ گھاس جو خود بخود اگائے یا بیکار قسم کا درخت اگر کسی زمین میں پیدا ہو جائے تو ان کا عشر نہیں ہوگا۔ اگر زمین میں بانس یا گھاس وغیرہ آمدن کی غرض سے لگایا ہو تو اس صورت میں عشر ادا کرنا ہوگا، اگر خود بخود کوئی درخت لگا ہے تو اس میں عشر نہیں ہوگا۔ اگلی چیز ہے عشر کے مصارف کون کون سے، کن کن جگہوں پر ہم نے عشر کی جو ہم مقدار نکال رہے ہیں وہ دینی ہے۔ اس کے متعلق 6 مسئلے آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ عشر کے مصارف اور اس کا مستحق وہی شخص ہے جو زکوٰۃ کے ہیں، یعنی ایسا مسلمان جس پر نہ زکوٰۃ واجب ہو اور نہ ہی غیر ضروری سامان کو ملا کر زکوٰۃ کے نصاب کی مالیت بنتی ہو، تو ایسا شخص زکوٰۃ و عشر کا مستحق ہے۔ دوسرا، زکوٰۃ کی ادائیگی کی طرح عشر کی ادائیگی کے لیے بھی مستحق شخص کو مالک بنانا ضروری ہے، ورنہ عشر ادا نہیں ہوگا۔ تیسرا، مستحق افراد کو مالک بنائے بغیر عشر کا مال یا رقم کسی بھی رفعی کام میں لگانا جائز نہیں ہے، اس سے عشر بھی ادا نہیں ہوگا۔ نمبر 4، جس پر عشر واجب ہوا ہے اگر وہ خود بھی عشر لینے والا مستحق افراد میں شامل ہو تو وہ اپنے عشر کا اپنی ذات کا مالک نہیں بنا سکتا، کسی دوسرے شخص کو اس کا مستحق بنانا ضروری ہے۔ نمبر 5، عشر کی جگہ بطور صدقہ رقم یا غلہ جناس وغیرہ دینے سے عشر کی ادائیگی نہیں ہوگی، خواہ عشر کی مقدار سے زیادہ ہی صدقہ کر دے، عشر دینا ضروری ہے۔ نمبر 6، عشر کے مصارف میں سب سے بہترین مصرف دینی مدارس جامعات ہیں، جہاں پر دین اسلام کو پڑھا پڑھایا سکھایا سیکھا جا رہا ہو۔ یہ واجب کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ ایسا صدقہ جاری ہے جو مسلسل انسان کے نامہ اعمال میں جاری رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔